Assalamu alaikum. This is Dr. Farah Arif with Talk at HSM. We have started these talks with vibrant, dynamic business leaders of Pakistan. And today we have a very special guest called ART. How are you, ART? جی السلام علیکم. ART کا ویسے پورا نام ذرا لمبا ہے, میں دوبارہ سے بولتی ہوں. Mia Abdul Rahman Talid. Is it correct, ART? That's great. So how are you doing today? Thank you, I'm fine. Thank you very much. That's great. Thank you for having me. Yeah, you're welcome. Acha, we know ART as the CEO of Orient Apparel and the director of Orient Group. But how do you define ART? How do I define ART? تھوڑا سا آپ نے ذرا تھریٹیکل کوشچن زیادہ پوچھ لیا. نہیں, آئی ایم جسٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے کیریئر کی بیس پہ اپنی ڈیفینیشن نکالوں, so I'll probably call myself an innovator. And I've spent my career innovating, disrupting and making some money on the way. That's great. So یہ ویسے مجھے پتا تھا کہ آپ انوویٹر ہیں, اسی لیے آپ کو بلایا یہاں پر. I remember a few years back you started an IoT company by the name of Blue East. And I found this idea very innovative at that point in time. So ہمیں بتائیں کہ Blue East آپ نے کیوں شروع کی اور اس کا کیا جرنی تھا, اور آج کل Blue East کا کیا ہو رہا ہے؟ بیسکلی ہمارا فیملی بزنس ہے اورینٹ الیکٹرانکس کے نام سے. اٹس آر مین کور بزنس اور ون آف دا لارجسٹ کنزیومر الیکٹرانکس ہوم اپلائنسز کمپنیز آف پاکستان. آئی جوائنڈ دا بزنس بیک ان 2011 اور میں نے کمپیوٹر سائنس میں بیچلرس کیا تھا, تو اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز نہیں کیا. I directly joined the family business. So since I always had computer science کا میرا انٹرسٹ تھا and I wanted to do something new. تو ان دنوں میں ہم پڑھتے تھے کہ IoT آ رہا ہے, Internet of Things is coming, and this is I'm talking back in 2011. اور ان دنوں میں آرٹیکلز آتے تھے کہ by 2020 any device that runs on electricity will be connected to the internet. تو یہ میں نے پڑھا اور میرے ذہن میں یہ آیا. ان دنوں میں بہت ایک نئی ایگزامپل تھی نوکیا کی. نوکیا واز مارکیٹ لیڈر اینڈ ایپل کیم اینڈ ڈسرپٹڈ بیسڈ آن ٹیکنالوجی, بیسڈ آن انوویشن. اور پھر میں نے ان دو چیزوں کو جب کمبائن کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اورینٹ اسٹل ٹوڈے از ون آف دا پرابلی اونلی پیور پاکستانی کمپنیز ناٹ اونلی ڈوئنگ بزنس, ڈوئنگ گڈ بزنس, لیڈنگ مارکیٹ. اور ہمارے جتنے کمپیٹیٹرز ہیں دیر آل انٹرنیشنل کمپنیز, انٹرنیشنل برانڈس. سو فار دیم اٹس ایزی ٹو برنگ دس ٹیکنالوجی. دے ناٹ پاکستان کے لیے R&D نہیں کرتے. کوئی چائنا میں بیٹھا ہے, کوئی جاپان میں بیٹھا ہے, کوئی کوریا میں بیٹھا ہے, انہوں نے تو ساری دنیا میں کام کرنا ہے. سو فار دیم اٹس اے نیسیسٹی. سو وی تھاٹ کہ اگر وہ تو لا سکتے ہیں, ہم کہاں سے لائیں گے, بیکاز ہماری تو کوئی چائنیز یا کورین یا جاپنیز پیرنٹ کمپنی نہیں ہے. جو کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے. اٹس آل self-made company, self-made brand. So I wanted to do that kind of innovation. But جب میں نے professional life join کی تو reality was pretty bitter in a sense کہ ہمارے یہاں talent نہیں ہے, اور talent کے علاوہ vision ہی نہیں ہے R&D کرنے کا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہمارے یہاں جو بابائے کیا کہنا چاہیے انڈسٹری ہوتے ہیں, اور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 25 30 40 سال انڈسٹری میں لگا دیے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ظاہر ہر کمپنیز میں ہوتے ہیں, اینڈ دے آر گڈ ریسورسز, دے آر ایکسپیرینس ریسورسز. ہمارے پاس بھی تھے پر ان کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا. سو وہ یہ کہتے تھے عبداللہ صاحب ہم تو ریڈیو نہیں بنا سکتے, آپ IoT کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں جنرلی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جاتے تھے کسی مال میں چلے گئے, جو اچھی چیز نظر آئی, اچھا فریج نظر آیا, پرچیز کیا, چائنا بھیجا کاپی پیسٹ کروا کے. تو ہم بیسکلی ہیں چھاپا کام اور چھاپا مارکیٹ, ہر چیز کا چھاپا کرتے ہیں. تو مجھے پھر اس پوائنٹ آف ویو سے آئی فاؤنڈ اٹ ریئلی ہارڈ ٹو ورک ان دیٹ انوائرمنٹ, ورک ان دیٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ ود دیٹ HR. سو دین I tried to make it happen from 2011 till 16, but it was really difficult, and by that time it became my passion. So for me, یہاں میں آپ کو روکتی ہوں, ہم پیشن سے دوبارہ شروع کریں گے, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو انوویشن ہے ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ why we lack innovation in this country? دو ایشوز ہیں. سب سے پہلا ایشو ایک کلچرل ایشو ہے.
کلچرل ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی اور کچھ زیادہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بہت زیادہ ہے. فار اینی ون, اینی ینگسٹر, اینی انٹرپرینور ٹو ٹیک اے رسک, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ آپ کے گھر والے نہیں آپ کو چھوڑتے. پھر گھر سے نکلیں گے آپ کے کلیگز, آپ کے دوست, آپ کے, اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے. ہمارے یہاں کوئی اگر آپ انٹرپرینورشپ میں دیکھیں, انوویشن میں دیکھیں, کتنی سکسیس سٹوریز ہیں. نن. ڈونٹ ٹیل می کریم کا نام نہ لیجیے گا, وہ ہماری ہے نہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ جتنے پھر جب میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں نا تو لوگ 4-5 نام دیتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نام پیور پاکستانی ہوم گرون فار پاکستانی مارکیٹ ہے ہی نہیں. وی ہیو لٹل ٹوڈے زیرو سکسیس سٹوریز, دیٹ از دا پرابلم. تو وہ غلط نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ جو ایک انوائرمنٹ ہے, ایک سوسائٹی ہے, آئی پرسنلی فیس دس, جو میں آپ کو اسٹوری سنا رہا تھا, دس از دا فرسٹ پرابلم. بٹ اس سے بھی بڑا پرابلم, اور وہ بہت بڑا پرابلم ہے, اینڈ آئی تھنک یو آر ان دا پوزیشن ٹو سالو دیٹ پرابلم, دیٹ از کوالٹی آف ایجوکیشن. دیٹ از ناٹ دیئر. سیڈلی جو ٹیلنٹ مارکیٹ میں آتا ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ٹیلنٹ. Till today I've interviewed thousands of people, hired thousands of people. Sadly جو لوگ آتے ہیں, جو اسپیشلی جو فریش کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, it's really I don't want to use any controversial word, but it's not good. اور دیٹس وائی پرابلی زیادہ آرگنائزیشنس پریفر کرتے ہیں کہ یار ایکسپیرینس. کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹل ایجوکیشن کنسیڈر ہی اس ایکسپیرینس کو کر رہے ہوتے ہیں. سو وی کنسیڈر کہ یار جو فریش بچہ گریجویٹ ہو کے آ رہا ہے, اسے کچھ نہیں پتہ, یہ بالکل را ہے. اینڈ میں اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس کی بات کروں, ٹیکنیکل پرسپیکٹو, ہم پروگرامنگ سکھاتے ہیں بچوں کو, اینڈ وی ازیوم کہ اگر کوئی بیچلرس کر کے آ رہا ہے, ماسٹر کر کے آ رہا ہے, اسے پتہ ہوگا. نو, دیٹ از ناٹ دیئر. بیسک کانسیپٹس نہیں پتہ ہوتے. So these two I think are the biggest issues کہ ہمیں روکتے ہیں اور ہم انوویشن نہیں کر پاتے. جو اچھا بچہ ہوتا ہے باہر چلا جاتا ہے, پھر environment وہ brain drain is there unfortunately. So coming back to Blue وہ زیادہ بہتر ہے ویسے. brain drain جی نہیں, اس ملک کے لیے وہ باہر جا کے پھر پیسے بھیج دیتے ہیں نا, یہاں بیٹھ کے تو خوار ہی ہونا ہے. نہیں, لیکن ART مسئلہ تو انوویشن کا ہے نا. وہ اگر وہ جو برینی ہیں اگر وہ باہر چلے جائیں گے تو پھر پاکستان میں تو انوویشن نہیں ہو سکتی ہے. وہ باہر بیٹھ کے گوگل کے لیے, امیزون کے لیے انوویشنس کر رہے ہوتے ہیں. لاٹ آف پاکستانیز آر دیئر, لیکن جو پاکستان میں تو پھر ہماری انوویشن رہ جائے گی. دیکھیں میں نا ابھی لاسٹ ویک آئی واز دیئر ایٹ فاسٹ, ان کی گریجویشن سیریمنی کے اوپر, اینڈ آئی پریپیئرڈ اے اسپیچ. اس میں میں تھوڑی ریسرچ کی تھی, and I found it was really surprising for me as well. 1.5 ارب آبادی ہوگی انڈیا کی, اور پاکستان کی کوئی 22-23 کروڑ ہے. انڈیا کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں نا, دیٹ از $156 billion, اینڈ پاکستان کی $2 billion ہیں. سو اگر آپ نے ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا ہے تو اگر ایک پاکستانی $9 کی ایکسپورٹ کرتا ہے نا آئی ٹی کی, ایک انڈین $121 یا 111 یا $121 کی ایکسپورٹ کرتا ہے. سو 9 یا 111, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں. دیٹ از اے ہیوج ڈفرینس. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ وی ڈونٹ ہیو اے کوانٹٹی آف ریسورسز. جتنی بڑی پاپولیشن ہے, 5th لارجسٹ ہے جب, یا 5th لارجسٹ. سو جتنی بڑی پاپولیشن ہے, وی شوڈ ہیو ابنڈنٹ ریسورسز. اے ٹرو. بی, جب پھر وہ ریسورسز آئیں گے دین وی کین ورک آن کوالٹی. آج کی ڈیٹ میں نہ ہمارے پاس کوانٹٹی ہے نہ کوالٹی ہے. سو وی ہیو دا پاپولیشن. سو میں آپ کو پھر لے کے جا رہی ہوں بلو ایسٹ کے جرنی کے اوپر. ود دیز لمیٹڈ ریسورسز اینڈ آف کورس ود ناٹ دس نیک فار انوویشن, تو بلو ایسٹ کو پھر آپ نے کیسے بیبی سے بڑا کیا؟ اس میں جی جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا, اینڈ وہ یہ تھا کہ میں ٹیکنیکلی جو ہے نا, سنس آئی ہیو ڈن مائی ڈگری ان ریلیونٹ ڈسپلن, سو مجھے ایک میرا بیک گراؤنڈ تو تھا کمپیوٹر سائنس کا. دین آئی ہیو دس, ہماری یونیورسٹی فاسٹ سے میں نے کی ہے, وہاں پہ نا ایک چیز بہت اچھی سکھاتے تھے. ہم ٹیچرس کے پاس کوئی بھی پرابلم لے کے جاتے تھے نا, دے ہیڈ اے ون اسٹینڈرڈ آنسر, گوگل اٹ. You ask any question from any teacher and they will say Google it. اس ٹائم پہ تو بڑا برا لگتا تھا, کبھی کبھی فیل بھی ہوتا ہے یار اتنی فیسیں دے کے آتے ہیں, یہ سننے کے لیے آتے ہیں.
But I think that statement for me personally helped me a lot because we learned how to self-educate ourselves with that. And وہ عادت میری اس یونیورسٹی نے ڈیولپ کی ہے, میرے پاس پہلے نہیں تھی. Still today I benefit from it every single day. بلو ایسٹ میں جو جرنی ہے اس سے پہلے جو 5 سال میں نے میرا پورا کیریئر ایسے گزرا. آئی ورک 14 to 16 hours a day. So میں آفس hours 8 hours, then I come home a couple of hours off 2-3 گھنٹے, and then I go back in my office جو گھر پہ بنایا ہوا ہے, and I'm there till midnight, 1 AM 2 AM doing something, always doing something, doing some project, some anything, or just learning something. So میں نے کیونکہ ان دنوں میں بالکل ایک جنون تھا کہ یہ کرنا ہے, تو I learned everything from hardware to firmware to software to cloud, and so it was a sufficient time. 5 سال وہ, اور اس کے بعد بلو ایسٹ کے اندر 6 سال, تو 10-11 سال میں نے اس ٹیکنالوجی کے اوپر اپنے ہاتھ سے کام بہت زیادہ کیا ہے. اینڈ آج بھی even though I've left it, so they come to me to ask technical problems. I am the main architect of the whole software, and اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ بنتا. اچھا, آپ نے ابھی کہا لیفٹ ایڈ, آف کورس مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن آپ نے بنا دی, ایک پروفیشنل ٹیم وہاں پر ہے, اینڈ یو ایز دی فاؤنڈر آف دیٹ پرٹیکولر کمپنی ہیز مووڈ آن. پاکستان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ وی ڈونٹ گیو آر کمپنیز ٹو پروفیشنل ٹیمز. تو وہ جس کو ہم سیٹ صاحب بولتے ہیں, سو دے یو نو, آپ بھی سیٹ ہے, مگر میں نے ایسے سیٹ صاحب بولا ہے, تو آپ ایوالوڈ ہو گئے. سو بٹ یہاں پہ کیمرہ مین ہنس رہے ہیں, لیکن آپ کو انہیں نہیں پتا کہ آپ سیٹ کس سینس میں کہہ رہی ہیں. مجھے تو پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں, کس سینس میں کہہ رہی. لیکن سو یو ڈیڈنٹ بہیو لائک اے ٹپیکل سیٹ صاحب. سو آپ نے ایک پروفیشنل ٹیم بنائی اور اپنی کمپنی ایک پروفیشنل ٹیم کو دے دی. اچھا, ہمارے ہاں اب یہ بھی رواج نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو فاؤنڈرز ہیں وہ خود اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, اب ان کو کام آتا ہے نہیں آتا, بٹ دے ڈرائیو دا شو. سو وٹ یو وانٹ, وٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کیا مشکل ہوتا ہے اپنی کمپنی کسی پروفیشنل کو دینا؟ کیوں نہیں کرتے بہت ہم؟ مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اٹس سم تھنگ, دیکھیں جی, فار می جب میں نے بلو اسٹارٹ کی بیک ان 2016, اسی 2 مہینے پہلے, 2 مہینے بعد میں سوری, میری پہلی بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. اینڈ آئی مسڈ ہر فرسٹ کپل آف ایئرس. آئی ڈونٹ ہیو مینی میموریز, اور وہ میں نے بلو ایسٹ کو دی ہے. سو جو آپ کا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, آپ کی کمپنی ہوتی ہے, دیٹ از آلسو یور بیبی, دیٹ از یور بیبی. تو اپنا بچہ کسی کو دینا آسان نہیں ہوتا. پھر یہاں پہ ٹرسٹ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ میں دے دوں, کوئی جس طرح ٹپیکل سیٹ مینٹیلٹی ہے کہ یار کھا جائے گا, یہ کر لے گا, وہ کر لے گا. بٹ ایک جو میرے ذہن میں جو کنسرن تھا, ہاؤ ول دا ویژن موو فارورڈ, ہاؤ ول دا, میرے ذہن میں وہ ایک کوشچن تھا کہ وہ کیسے ہوگا. بہرحال میں پرسنلی بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں پروفیشنل کلچر کے اوپر, پروفیشنل مینجمنٹ کے اوپر. اینڈ میں نے تو آلریڈی اناؤنس بھی کر دیا ہوا ہے, میری سب کمپنیز میں پتہ ہوتا ہے کہ اف آئی ایم اسٹارٹنگ اے کمپنی, آئی ول ناٹ بی دیئر آفٹر 5 years, میکسیمم آئی ول بی دیئر فار 5 years. دیٹ از بیکاز کہ آئی ہیو اے فرم بلیو کہ جو اسٹارٹنگ والا فیز ہے نا, وہ پروفیشنل نہیں کر سکتا, وہ انٹرپرینیور کر سکتا ہے. 2 سلیپ لیس نائٹس, اور وہ ایک پیشن اور جنون, اور اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, آپ کی وہ کمپنی, آپ کا پروڈکٹ, آپ کا سروس, وٹ ایور یو ڈوئنگ, وٹ ایور دیٹ آئیڈیا از, یہ انٹرپرینیور ہی اتنی پین لے سکتا ہے, یہ اتنا اپنے اوپر سوار کر سکتا ہے. پروفیشنل نہیں کرتا. پروفیشنل تو 9 to 5 ہے, اس نے آنا چلے جانا ہے. That first phase can only and only be done by entrepreneur. But once you're done with that phase, and پھر آپ کو ایک اسٹیبلٹی چاہیے, پھر آپ کو ایک گروتھ چاہیے. اچھا, آئی فیل کہ انٹرپرینور اس کے لیے گیٹ اپ نہیں ہوتا, یا اس کے لیے پرابلی کمپٹنٹ نہیں ہوتا, ہی از ناٹ دا کمپٹنٹ پرسن. دین یو نیڈ ٹو برنگ آن پروفیشنلس who do it, who have relevant experience, relevant exposure, of relevant scale, relevant expertise. So then you need to have that kind of a transition. So مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انیشیل ایئرز ہیں جس میں بہت سے ہکپس ہوتے ہیں, جہاں پہ سلیپ لیس نائٹس چاہیے ہوتی ہیں, وہاں پہ انٹرپرینیور ہے. لیکن جب آپ اسکیل کی بات کرتے ہیں تو اسکیل میں آپ کو جو ہے ایک پروفیشنل ٹیم چاہیے. سو رائٹ ناؤ یو آر ایسوسیٹیڈ ٹو اورینٹ اپیرل, اور وہ ابھی ہاؤ مینی ایئرز اولڈ از؟ 1 year old. It's literally a baby. So اس بیبی کو آپ اب نرچر کیسے کر رہے ہیں؟ نرچر کیسے کر رہے ہیں؟
اورینٹ اپیرل اسٹارٹ کرنے کا جو مین مقصد تھا نا, دیٹ واز ٹو enter into export based industry. Basically we wanted to do something with exports. ایک تو گروپ کے لیے تو اچھا تھا ہی ان ٹرمز آف ڈائیورسٹی, بٹ آئی تھنک کہ جو بھی ایکسپورٹ کا کام کرے گا اس ملک کی بھی خدمت کرے گا, بیکاز ہمارا آج پرابلم ایکسپورٹس کا ہے. سو دس واز دا ایشو. نرچر کرنا تو یہی ہے کہ دن رات آپ کا بس اسی کا ہے, اسی کمپنی کا ہے. یو ایوری ڈے اسٹارٹنگ فیز میں تو ایوری ڈے از فائر فائٹنگ, ایوری ڈے از اے نیو پرابلم, نیو کرائسس. ویری فیو ڈیز آر وداؤٹ کرائسس. اینڈ انٹرپرینور اگر وہ اعصاب اسٹرانگ ہے نا تو بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے. صحیح, آپ کو تو ایکسپیرینس ہوگا, آپ بھی بالکل, مجھے بالکل بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس کا. یو کریکٹلی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ. اپنی کمپنی شروع کرنا, اور اسپیشلی جب پروڈکٹ مارکیٹ مکس نہ ہو رہا ہو اچھے سے, تو وہ پروڈکٹ کے ساتھ میرے کیس میں تو دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ میں نے ایک ایسا کام اسٹارٹ کیا جس کی مجھے ABC بھی نہیں پتا تھی. سو میرے جو پریویس جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں, دیٹ واز آئی ہیڈ گرپ آن دا ڈومین نالج. بزنس میں نے ساتھ سیکھا. ڈر نہیں لگتا؟ بہت لگتا ہے, بہت زیادہ لگتا ہے. اور اس کیس میں, اس اسپیسیفک کیس میں ایک ایڈڈ بوجھ ہے, ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی, بیکاز دس از اے لیبر انٹینسو انڈسٹری. آئی ہیو نیور ہائرڈ 1000 پیپل. آئی ہیو نیور, مطلب اپنی کمپنی میں, اپنے انڈر, اپنی اسٹارٹ اپ کے اندر. اس کا تو اسٹارٹ ہی اتنے بڑے اسکیل سے ہوتا ہے. بالکل. اینڈ دین وین آئی one fine day I was sitting and doing financials and I realized کہ if I make one wrong decision 800,000 people بے روزگار ہو جائیں گے. That specific single concept did not let me sleep for a couple of months. That only concept کہ یار میرا I have اتنی بڑی responsibility ہے, and in an industry where every day I feel clueless, every single day I feel clueless about the product, about the customer, about everything. So it's for me this is one of the most scariest experiences, or sabse zyada probably the biggest risk I've taken. Right. So you are into exports, لیکن آپ نے e-commerce بھی شروع کیا ہے. Am I right? جیسے e-retailing. E-commerce ہم نے کیا تھا شروع, but that was in Blue East. So Blue East میں when I started Blue East, ہماری پیرنٹ کمپنی کو یقین نہیں تھا کہ پروڈکٹ بن سکتا ہے. They did not have that kind of faith in the technology, in the fact that پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. So I basically had no investment, no capital. Okay. So پھر مجھے اپنی اس آئیڈیا کو فنڈ کرنے کے لیے then I started a couple of online stores, e-commerce کے. So وہ for e-commerce we entered as necessity, not as pure کہ جی e-commerce کا بزنس کرنا ہے. although that in itself ایک بہت بڑا وہ جن ہے, خود ایک بہت بڑا جن ہے. سو ہم بلو ایسٹ کو ایسے چلاتے رہے کہ ای کامرس سے ریونیو جنریٹ کر کے سارا ہم ریونیو پروفٹ نہیں کرتے تھے, وہ فنڈ کرتے تھے IoT کو. اینڈ دیٹ واز کانسٹنٹلی سورس آف funding for the IoT until a few years ago. Then eventually both ventures became profitable. And that's quite smart actually کہ آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے دوسرا پروجیکٹ شروع کیا جو اس کو فنڈ کر رہا تھا. اب اور اکثر سوچتا تھا کہ کیوں کیا میں نے, because نہیں اچھا ہوا بیکاز دونوں at the end it turned out fine, but I think it was probably one of the dumbest decisions I took. کیا یہ جو ای ریٹیلنگ کا, ہاں دو کام ایک ساتھ کرنا. You need to, whatever you're doing, you need to be focused. You need, and that's why I left Blue East. I wanted to focus on one thing. As an entrepreneur, you need to focus. So وہ for me, and that was a huge struggle. It was a really difficult time. At Blue East. Yes, because ایک اسٹارٹ اپ ہی بہت مشکل ہے, اینڈ وین یو ڈوئنگ ٹو ٹوگیدر تو وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. We have talked about exports, we have talked about new ventures, we have talked about کہ entrepreneurship کے اندر وہ جو grit ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, sleepless nights امپورٹنٹ ہوتی ہیں. Now ہماری economy جو ہے, we want it to be a thriving economy, and people like you who are young, energetic, who have done the businesses with their own hands, I would like to know, and this is a typical question I ask to my guests, کہ آپ کے خیال میں ہماری economy کو ریوائیو تو میں نہیں کہوں گی, لیکن انہانسمنٹ کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کر رہے ہیں ڈیلی کیا کر رہے ہیں ہم ڈیلی فیس بک پہ نئے پاکستان پرانے پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اچھا, جہاد کر رہے ہیں, ڈیلی کرتے ہیں.
اس نے دیکھا نہیں اکانومی کیسے ٹھیک ہو رہی ہے. ہاں نہیں بٹ یہ میرا سیریس سوال ہے, اس کو سیریس جواب چاہیے. نہیں میرا جواب یہی ہے, بیسکلی وی آر مس ڈائریکٹڈ اینڈ وی آر ازیومنگ کہ یا نیا پاکستان یا پرانا پاکستان, وچ ایور سائڈ یو سٹ آن, یہی سلوشن ہے. یہ دونوں سلوشن نہیں ہے, سیڈلی یہ دونوں سلوشن نہیں ہے. آئی ہیو ہیڈ دا ایکسپوجر آف واکنگ اینڈ نوئنگ پیپل ان پاور, وہ بھی کلولیس ہے. ایوری سنگل ون از کلولیس, نو ون نوز, اور وہ سب کو اپنی بس کرسی کا ہے, جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. وٹ ایور وی ہیو ٹو ڈو اٹس وی, اینڈ وی کے اندر آپ جس انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھی ہیں, جس چیئر کے اوپر بیٹھی ہیں, آپ کا سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے. لائک اے سیڈ ارلیئر, جتنے آپ بچے ایجوکیشن لے کے جتنے بچے یہ پروڈیوس کرے گی یہ یونیورسٹی, اور اس طرح کی بہت ساری یونیورسٹیز ابھی بننے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو انکریز کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف گریجویٹس. وی نیڈ ٹو انکریز. پہلے کیا ہوتا تھا, میں جب فری لانسنگ کرتا تھا, I started back in class 6. I've been freelancing from 6th class till my university time. تب صرف آئی ٹی ہوتا تھا, سافٹ ویئر ہوتا تھا. آج تو آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, فری لانسنگ, کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں, یو کین بی پرائیویٹ پرسنل سیکٹری آن فری, بیسکلی اینی جاب, اینی اسکل یو ہیو, یو کین فری لانس. True. You can freelance any skill, any job. So you just need to have that relevant education. اور اگر ہم انڈیا $111 کر رہا ہے, ہم $9 کر رہے ہیں, اگر ہم 25 پہ چلے جائیں گے, ہم 30 پہ چلے جائیں گے, 50 پہ چلے جائیں گے, یو ول سی ایسے اکانومی کھڑی ہو جائے گی. پرابلم اس ہمارا پرابلم, بیسک پرابلم کیا ہے؟ کرپشن نہیں ہے. ہمارا بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں اور ہماری سیل کم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ایکسپورٹس کم ہے, امپورٹ زیادہ. بس یہ باٹم لائن ہے. باقی سب جو ہے نا وہ شوگر کوٹنگ ہے. سو آپ نے اپنی سیل بڑھانی ہے. آپ سیل کیسے بڑھائیں گے؟ انکریز یور پروڈکٹ. واٹ از یور پروڈکٹ؟ یور گریجویٹس, یور اسکل, چاہے وہ باہر جا کے کر رہے ہیں یا ادھر رہ کے کر رہے ہیں. اچھا یہاں کا ایک پرابلم ایک اور بھی ہے, کیونکہ کوانٹٹی بہت کم ہے. اگر میں لیٹس سے سافٹ ویئر انجینئرس کی بات کروں, کوانٹٹی بہت کم ہے. تو کوانٹٹی کم ہونے کی وجہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ بہت زیادہ اس انڈسٹری کو اس وقت کھا رہا ہے. کیسے کھا رہا ہے؟ ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. سو کاسٹ آف ہیونگ دوز امپلائیز, مطلب پہلے ہوتا تھا بیک ان 2016 ہم فریش گریجویٹ رکھتے تھے, 40,000 سے اسٹارٹ ہوتا تھا کمپیوٹر سائنس کا, پھر 60,000 پہ گیا, اب 80,000 پہ. پھر آپ رکھتے ہیں 3 مہینے بعد ریزائن کرتا ہے, وہ چلا جاتا ہے 1.25 لاکھ پہ. پھر 3 مہینے بعد ریزائن کرے گا, 1.5 لاکھ پہ چلا جائے گا. پھر 2 سال کے میں 3 لاکھ روپے لے رہا ہوگا. اچھا, دس سیلری از ناٹ ریئلسٹک ان اے سینس کہ فری لانسنگ تو وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیسڈ آن دس ریپڈ سوئچنگ, بیکاز کمپنیز آر ناٹ ایبل ٹو ہیو لانگ ٹرم امپلائیز. ایون فار 1 سال کا امپلائی ہونا بہت موجود ہے آج کے دور میں. کمپنیز تھرائیو نہیں کر پا رہی, کمپنیز ڈیولپ نہیں. سو وی ڈونٹ ہیو اینی مائکروسافٹ, یا ہمیں مائکروسافٹ تو خیر بہت بڑا ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی مہندرا, ٹیکیا اور ٹاٹا. ہمارے پاس کوئی ایسی کمپنی نہیں ہوگی پاکستان میں, آئی ٹی کمپنی, جس کے پاس 5,000 امپلائیز ہوں. انڈیا میں ہر دوسری گلی میں. سو دس از اندر پرابلم کہ ہم بڑی وہ کارپوریشنز نہیں بنا پا رہے, اور کیونکہ ہم وہ نہیں بنا پا رہے تو جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے, باہر جا رہا ہے. دیٹس ٹرو. سو مجھے جو ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, اس میں جو ہماری سپلائی ہے وہ ایجوکیٹڈ, ویل اسکلڈ گریجویٹس کی ہوگی, تب جا کے وہ جب انڈسٹریز میں جائیں گے وہاں پہ. سو ڈیمانڈ از آلریڈی دیئر, لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے انڈسٹری کو ایک اسموتھ سپلائی آف گریجویٹس چاہیے. This is understandable. And much bigger volume than currently that is being produced. here. ٹھیک ہے. My last question to you is, any message for our students of HSM? Follow your dreams, follow your goals, and be persistent. Don't listen to naysayers. If you believe in it, just go for it. لیکن یہ ہے کہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. So I probably, with my financial background, I don't need to work 16 hours a day. But I follow my passion, I follow my dreams. So anyone who will do it,
I can guarantee you, and this is from my own life, I've learned, कोई भी दुनिया में चीज़ impossible नहीं. You can achieve जितना भी मुश्किल काम क्यों नहीं है. पाकिस्तान में तो रॉकेट्स भी बनने चाहिए, स्पेस सैटेलाइट्स बननी चाहिए. And we can do it. We need to follow those dreams. That's it. That's true. Thank you for being with us. It was a very interesting talk. Thank you, viewers, for watching us. Catch us with another exciting talk next time. Thank you.